ریلوے انتظامیہ کی جانب سے مکان مسمار کیے جانے کے خلاف باجا لائن بابا بیری والا اور نور کالونی کے رہائشیوں نے ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ لاہور کے دفتر کے باہر شدید احتجاج کیا۔ احتجاج کے مزید احوال بتا رہے ہیں جنید ریاض اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر ریلوے حکام کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے خلاف باجا لائن، بابا بیری والا اور نور کالونی کے رہائشیوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ گھروں کو مسمار کیا جانا سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپریشن فوری طور پر روکا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس وقت مہنگائی کے دور میں ہم لوگ روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے، جو مکان کس طرح بنائیں گے؟ ہمارے بچوں کی سروں کی چھت نہیں چھیننی چاہیے، ہماری یہی گزارش ہے۔ متاثرین کے احتجاج کے دوران چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے ریلوے سردار ایاز صادق، MNA پرویز ملک اور MPA محسن لطیف ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ کے دفتر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مکانات کی مسماری کے حوالے سے اسسٹنٹ جنرل مینیجر میکینیکل میاں احسن محمود سے بات چیت کی۔ سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ غریبوں سے چھت چھیننے سے پہلے سرکاری اداروں سے ریلوے کی ہزاروں ایکڑ زمین واگزار کرائی جائے۔ طے ہوا ہے کوئی کسی کا گھر نہیں گرایا جائے گا، کوئی ایک ایک دو دو مرلے کے اوپر آپریشن نہیں کیا جائے گا، پہلے وہ جو مین اربوں روپے کی پراپرٹی اس کے اوپر کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور رکن قومی اسمبلی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو بے گھر نہیں ہونے دیں گے۔ MPA محسن لطیف نے کہا کہ ایک ایک دو دو مرلے کے مکانوں کو مسمار کرنے سے قبل غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے کمرشل پلازوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وفاق کے ادارے ہیں، کمرشل ادارے ہیں، جو کمرشل لوگ جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں، جو بہت بڑے پیسے والے لوگ ہیں، یہ آپ کے سامنے رائل پام کی مثال ہے، وہ اس طرح کی جگہ واگزار کرانے کا کہا تھا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے کہیں پہ کسی کچی بستی کو گرانے کا حکم دیا۔ ریلوے بجائے بڑے بڑی جگہ کو گرانے کے، قبضہ لینے کے، یہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے پیچھے پڑ گئے، کئی سینکڑوں گھر انہوں نے برباد کر دیے ہیں۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل پیرا ہے۔ عدالت عظمیٰ جو بھی نیا حکم جاری کرے گی اس پر بھی منوعن عمل کیا جائے گا۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری کے پہلے سالانہ کانوکیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں 450 سے زائد طلباء و طالبات میں تعلیمی اسناد تقسیم کی گئی۔ اس کانوکیشن کی مزید تفصیلات ایمن طاہر سے۔ ایوان اقبال میں منعقدہ کانوکیشن میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر مبشر ملک، شعبہ ڈینٹسٹری کے پرنسپل ڈاکٹر یعقوب بیگ مرزا، شعبہ میڈیسن کے پرنسپل ڈاکٹر ہمایوں مقصود سمیت طلبہ طالبات اور فیکلٹی ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ الائڈ ہیلتھ سائنسز اور نرسنگ کی شعبہ جات میں کامیاب ہونے والے 450 سے زائد طلبہ طالبات میں تعلیمی اسناد جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ طالبات میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے۔ شعبہ MBBS میں سحر نعیم اور محمد عمر ناصر، شعبہ BDS میں سیدہ مہوش حسین، مریم مسعود اور انم فیاض، شعبہ الائڈ ہیلتھ سائنسز میں عروج انور اور عائشہ افضل اور شعبہ نرسنگ میں سریا جبار اور عائشہ خانم نے بیسٹ گریجویٹیز کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ It was all because of hard work and my teachers at college، کیونکہ ان کے بغیر تو میں یہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ جس طرح انہوں نے گائیڈ کیا، جس طرح انہوں نے مجھے گروم کیا ان 4 سال میں، اور جس طرح انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھرو آؤٹ، اگر وہ نہ ہوتے تو میں کبھی نہ کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر نہ ہو تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اور سیکنڈلی اٹس ہارڈ ورک اینڈ a lot of contribution from my teachers۔ یہ ایک ڈرائیونگ فیکٹر تھا کہ پڑھو پڑھو پڑھو، ایون دو آئی ایم ناٹ اے ویری اسٹوڈیس اسٹوڈنٹ، مجھے بالکل پڑھائی اتنی پسند نہیں تھی، لیکن ایک ایم تھا تو میں نے لے لیا۔ اب مجھے 10 میڈلز ملے ہیں، میری امی بھی بہت خوش ہیں، میں بھی خوش، سب خوش۔ کامیاب طلبہ طالبات میں اسناد تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے UHS کے وائس چانسلر ڈاکٹر مبشر ملک کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں کا شعبہ مسیحائی کی علامت ہے۔ مریضوں کی مناسب دیکھ بھال کے ذریعے ڈاکٹرز معاشرے میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو اپنی لاس ٹریڈیشن کو واپس لانا ہے، اخلاقیات، ایتھکس، وہ جو پرانے زمانے میں تھے۔ یہ ہڑتال وغیرہ کا سلسلہ کسی زمانے میں سنا نہیں تھا۔ اپنے مریضوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا بہت ہی زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور آج اسٹوڈنٹس نے اوتھ لی ہے۔ کانوکیشن میں شریک طلبہ طالبات نے اپنی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا اور عہد کیا کہ وہ ملک و قوم کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد شامل کی جائیں گی کچھ مزید اہم خبریں۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔
ایکسپو سینٹر میں بھارتی مصنوعات کی پہلی نمائش دی انڈیا شو کی اختتامی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بھارتی وزیر تجارت آنند شرما نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اختتامی تقریب کا احوال جانتے ہیں حسن علی کی اس رپورٹ میں۔ ایکسپو سینٹر میں بھارتی مصنوعات کی نمائش دی انڈیا شو کی اختتامی تقریب میں وفاقی وزیر تجارت مختوم امین فہیم، سیکرٹری تجارت ظفر محمود، دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر شاہد ملک، پاکستان میں بھارت کے ہائی کمشنر شرد صبروال، لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر عرفان کیسر شیخ، فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر آر وی کنوریا، سی سی آئی کے سابق صدر سنیل منجال، سارک چیمبر آف کامرس کے صدر وکرم جیت سنگھ، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے طارق پوری، ایف پی سی سی آئی کے صدر سینیٹر غلام علی سمیت بھارتی اور پاکستانی صنعت کاروں اور تاجروں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ تقریب میں مہمانوں کے لیے کتھک ڈانس کا بھی اہتمام کیا گیا، جسے شرکاء نے بہت پسند کیا اور فنکاروں کو داد دی۔ بھارتی وزیر تجارت آنند شرما نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پرانی باتیں بھلا کر دوستی، پیار اور محبت کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور شاعروں اور فنکاروں کی سرزمین ہے اور یہاں آ کر انہیں توقع سے بڑھ کر پیار ملا ہے۔ آنند شرما نے مزید کہا کہ رنجشیں بھلا کر نئے دور کا آغاز کرنا ہوگا۔ دی انڈیا شو کے کامیاب انعقاد سے جہاں دوستی کے نئے باب کا آغاز ہوا ہے، وہیں تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ These meetings have helped us to identify the sectors in which we can engage, the steps desired to be taken to improve the bilateral economic engagement, and a roadmap for future. وفاقی وزیر تجارت مختوم امین فہیم نے کہا کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم بھی بڑھایا جائے گا۔ Present government has initiated the process of trade normalization with India, realizing the benefits which will flow from the bilateral trade. فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر آر وی کنوریا نے کہا کہ اس وقت 90 سے زائد سرکردہ بھارتی صنعت کاروں کی پاکستان میں موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ تجارت اور باہمی تعلقات کو فروغ دینے میں سنجیدہ ہے۔ As a rich heritage and living in Delhi, I come across people who have fond memories of their roots in Lahore. سی سی آئی کے سابق صدر سنیل منجال نے پنجابی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے گھر آئے ہیں اور خوشگوار یادوں کے ساتھ واپس جائیں گے۔ کئی سارے جنے جڑے اتنے آ جائے ہوئے دلی تو پنجاب تو کئیاں دے گھر اتنے نے کئیاں دے پریوار اتوں گئے اور کچھ دے حال بھی اتنے ہیں۔ تو اسی کسی پرائے ملک نہیں آئے، اسی اپنے گھر آئے۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر عرفان کیسر شیخ نے دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھارت سے نان ٹیرف بیریئر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ Bilateral trade between our two countries is immense, but the challenge is how to tap into this potential. We are in favor of promotion of trade, especially with our neighboring countries. We believe that trade should benefit all. پاکستان میں بھارتی مصنوعات کی اپنی نوعیت کی پہلی نمائش کامیاب رہی، تاہم دونوں طرف کے رہنما اس بات پر متفق ہیں کہ اعتماد کی بحالی اور دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے ایسے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ کیمرامین واجد علی کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں بھارتی مصنوعات کی نمائش کے دوران چوری ہونے والے ہیروں کے ہار کا تاحال سراغ نہیں لگایا جا سکا، تاہم پولیس نے ایکسپو سینٹر میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں بھارتی مصنوعات کی نمائش کے دوران این ڈی ڈائمنڈ کے سٹال سے چوری ہونے والے ہیروں کے ہار کا مقدمہ نواب ٹاؤن پولیس نے کمل کانت کے بیان پر درج کر لیا۔ کمل کانت نے پولیس سے درخواست کی کہ وہ اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، تاہم آئی جی جاوید اقبال نے کیس کی تفتیش ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالرزاق چیمہ کے سپورٹ کر دی ہے۔ دوسری طرف ایکسپو سینٹر کے اندر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ایس پی صدر شعیب خرم جہاں باز کی سربراہی میں 250 اہلکار، 7 ایس ایچ اوز اور 4 ڈی ایس پی ایکسپو سینٹر میں تعینات کیے گئے ہیں۔ ایس پی شعیب خرم کا کہنا ہے کہ نمائش سے باہر جانے والے افراد کی بھی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے اور ان کی فوٹیج بھی بنائی جا رہی ہے۔ ایس پی شعیب خرم کے مطابق ہار چرانے والے ملزم کی عمر 25 سال کے قریب ہے، جبکہ پولیس بے ہوشی کا ڈرامہ رچانے والی خاتون کو بھی تلاش کر رہی ہے۔
DIG ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर ने कहा है कि जेलें मुजरिमों की असलाह करने के बजाय मुजरिम पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बन रही हैं। जेलों में मोबाइल फोन आम है और गैंग की बुनियाद भी वहीं रखी जाती है। DIG ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डिफेंस पुलिस ने डकैती के दौरान कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सरवर को कत्ल करने वाले उसके मुलाजिम सैफ और 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान से नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद हो चुके हैं। इसी तरह फैक्ट्री एरिया, गुलशन रावी, सब्जाजार, शूंग, सिविल लाइन और वहदत कॉलोनी पुलिस ने भी 20 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, तलाई जेवरात बरामद कर ली हैं। थाना गालिब मार्केट पुलिस ने कार चोर नासिर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करके 2 कारें बरामद की हैं, जबकि निश्तर कॉलोनी पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मवेशी बरामद किए। गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि अगर पुलिस सही चालान बनाकर मुल्जिमान को जेल भिजवाए तो वहां उनकी अखलाकी असलाह नहीं होती। जेलें मुजरिम बनाने वाली फैक्ट्रियां बन जाती हैं जहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल आम है। मुतअद्दिद बार होम डिपार्टमेंट को इस बारे में आगाह किया गया है, लेकिन पुलिस को जेलों में मोबाइल फोन के खिलाफ ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी गई। विमेन पुलिस स्टेशन रेस कोर्स ने बीबी पाक दामन दरबार पर सलाम के लिए आने वाली खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विमेन पुलिस के मुताबिक गुजरात की ज़ीनतुन्निसा घरेलू नाचाकी पर अपने खावंद से नाराज होकर दरबार बीबी पाक दामन आई, जहां उसे पता चला कि रात 10 बजे के बाद दरबार बंद कर दिया जाता है। मुतासरा खातून फोन पर अपने अजीजों को सूरत हाल बता रही थी कि इसी दौरान 2 बावर्दी एहलकार आए और उसे कहा कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो इसकी रहायश का बंदोबस्त कर देते हैं। खातून दोनों पुलिस एहलकारों की बातों में आकर उनके साथ होटल पर चली गई, जहां दोनों ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गए। ज्यादती करने वाले दोनों पुलिस एहलकार थाना कला गुर्जर सिंह के मुहाफिज बताए जा रहे हैं। ग्रीन वर्क्स और रॉयल पाम इंतजामिया के मुश्तरका ताउन से दूसरा ट्यूलिप फ्लावर शो 16 से 19 फरवरी को रॉयल पाम में होगा। जनरल मैनेजर रॉयल पाम उमर मीर, ग्रीन वर्क्स के मार्केटिंग मैनेजर सलीम अहमद, मीडिया कोऑर्डिनेटर रॉयल पाम ख्वाजा परवेज और कर्नल रिटायर्ड जमील ने रॉयल पाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमर मीर ने बताया कि गुज़श्ता बरस की तरह इस मरतबा भी रॉयल पाम में ग्रीन वर्क्स के ताउन से ट्यूलिप फ्लावर शो का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से ट्यूलिप से मोहब्बत करने वाले मर्द व ख़वातीन शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस शो में सैकड़ों किस्म के ट्यूलिप रखे जाएंगे। सलीम अहमद ने बताया कि गुज़श्ता 10 बरस के दौरान ट्यूलिप की तिजारत में इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि आइंदा बरसों में भी इसकी शरह बढ़ेगी। ख्वाजा परवेज ने कहा कि ट्यूलिप शो में NCA और मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा व तालिबात भी हिस्सा लेंगे। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, हमारे साथ